اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم جس بیماری کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جگر کے امراض۔ اس میں جگر کا پھول جانا، جگر کا بڑھ جانا، جگر کا سکڑ جانا، یرقان وغیرہ، ہیپاٹائٹس، ان سب پہ بات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ان کی علامات میں جگر کی دائیں جانب کی پسلیوں کے نیچے گرنی وزن محسوس ہوتا ہے، چہرہ زرد اور پھیکا پڑ جاتا ہے، زبان پر میل کی تہ جمع ہو جاتی ہے، جگر والے حصے کو تھوڑا سا دبانے سے بھی درد محسوس ہوتا ہے، قبض رہتی ہے، ہاضمہ خراب رہتا ہے، بعض اوقات جی متلاتا ہے، قے آتی ہے، سر درد، کاہلی اور سستی اور کم ہمتی ہوتی ہے، نبض عموماً سست اور بے قاعدہ چلتی ہے۔ اس مرض کے اسباب جو ہیں اس میں تیز مرچ مسالے والی غذا کا استعمال اور بہت زیادہ عام روٹین میں بہت زیادہ استعمال کرنا، گوشت و شراب کا بکثرت استعمال بھی اس بیماری کو جنم دے دیتا ہے، اور نشہ آور اشیاء کا بکثرت استعمال، ڈپریشن، عاشقانہ زندگی بسر کرنا اور ورزش نہ کرنا، ملیریا کا زہر، جگر کے مقام پر چوٹ لگنا، یہ سب اس کے اسباب میں شامل ہیں۔ اب اس کی علاج کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین علاج موجود ہیں۔ یہاں میں آپ کو چند ایک ادویات بتاؤں گا جو کہ اس مرض کے لیے بے حد مفید ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ادویات کو علامات کے مطابق استعمال کریں تاکہ بہتر اور اچھے نتائج حاصل ہوں۔ اس میں پہلی دوا ہے مرکیوسس، یہ 30 طاقت میں لینی ہے۔ اس میں مریض کو ذرا سا چھونے سے بھی درد شروع ہو جاتا ہے، جگر کے مقام پر ذرا سا بھی چھونے سے درد شروع ہو جاتا ہے، جگر بہت دکھتا ہے، جگر کے مقام پر دھیما دھیما درد ہوتا ہے اور مریض دائیں کروٹ نہ لیٹ سکتا ہے، جگر کا سائز بڑھ گیا ہو، جگر کے افعال بگڑ گئے ہوں، دست اور درست کام نہ کر رہے ہوں، تو اس صورتحال میں مرکیوسس 30 طاقت میں، اس کی تصویر آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ مرکیوسس 30 طاقت میں اس کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار کچھ عرصہ کے استعمال سے یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسری دوا ہے وہ چیلیڈونیم، یہ Q طاقت میں لینی ہے۔ یہ امراض جگر کے لیے لاجواب اور بہترین دوا ہے۔ اس میں مریض کے جگر کے مقام پر دکھن اور چبھن ہوتی ہیں اور ہلکی ہلکی درد رہتی ہے، جگر سوجا ہوا، بخار، منہ کا ذائقہ کڑوا، زبان پر زرد رنگ کی میل کی تہ ہو، پیچش کم مقدار میں مگر زیادہ آئیں، یعنی بار بار آتے ہوں۔ یہ دوا پتے کی پتھری کو بھی ڈیزولو کر دیتی ہے، پتے کے اندر ہی اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ پتے کی پتھری کے لیے بھی بڑی بہترین دوا ہے، اور اگر مریض میں ایسی علامات پائی جائے تو چیلیڈونیم Q طاقت میں 10 سے 20 قطرے دن میں 4 بار کچھ عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی نقص و میکا 30 طاقت میں۔ اس کی علامات میں
زیادہ شراب نوشی، نشہ آور اشیاء کا بکثرت استعمال، زیادہ چٹپٹی اور مسالے دار کھانا اور زیادہ مقدار میں کھانا، اس سے جگر کا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جگر سوجا ہوا، سخت ہو، چھونے سے بھی درد ہو، اگر ایسے افراد کے لیے یہ دوا بے حد مفید ہے جو آشیانہ زندگی گزارتے ہوں اور ورزش نہ کرتے ہوں، سست اور کاہل ہوں، اور انہی عادتوں کی وجہ سے ان کا جگر خراب ہو چکا ہو، تو نقص ومیکا ان کے لیے بہترین دوا ہے۔ نقص ومیکا 30 طاقت میں لینی ہے۔ اس کی تصویر بھی آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ نقص ومیکا 30 طاقت میں لینی ہے۔ اس کے 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ہر 3 گھنٹے بعد استعمال کرانے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں کے استعمال سے بہتری محسوس ہوگی۔ جی آگے جو دوا ہے وہ کارڈوسا مارنیسا کیو طاقت میں۔ یہ دوا جگر اور ہر قسم کے یرقان کے لیے بے حد مفید دوا ہے۔ مریض کو دھیما دھیما درد رہتا ہے، سر درد ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا، زبان کی نوک سرخ اور زبان پر سفید تہ ہو، مقام جگر پر ابھار محسوس ہو، جگر کی چربی کے باعث جگر پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جائیں، تو ایسی صورتحال میں کارڈوسا مارنیسا کیو طاقت میں اس مرض کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس دوا کے 10 سے 20 قطرے دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ جگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے آرام اور آب و ہوا کی تبدیلی بہت مفید ہوتی ہے۔ مریض کو جسمانی اور دماغی محنت سے پرہیز کروائیں۔ اگر کسی قسم کی منشیات کا عادی ہو تو اس کو قطعاً طور پر نہ دیں۔ مریض کو نرم اور جلد ہضم ہونے والی ادویات غذا استعمال کروائیں۔ جی یہ چند ادویات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ادویات اس مسئلے کے لیے ہومیوپیتھک میں موجود ہے۔ اگر کسی کو کوئی کسی قسم کی معلومات چاہیے اس مسئلے یا اس بیماری کے متعلق تو آپ کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔